جان تو جانی ہے، کاش ہمیں حضور سے سچی پکی محبت پیدا ہو جائے اور ہماری جان حضور کی ناموس کی حفاظت میں فدا ہو جائے۔ اللہ ہمیں وہ جذبہ دے، حقیقی جذبہ دے کہ اخلاص کے ساتھ ہم اپنا سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر قربان کر دیں۔ ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، یہ اس لیے کہ انہیں جو پیاس، ظمأ پیاس، ولا نصب یا تکلیف، ولا مخمصہ، مخمصہ بھوک، یہ اس لیے کہ انہیں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک اللہ کی راہ میں پہنچتی ہے۔ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ، اور جہاں ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں جس سے کافروں کو غیظ آئے، یعنی کفار کی زمین کو اپنے گھوڑوں کے سموں سے رونتے ہیں، جب وہ اپنے گھوڑے لے جاتے ہیں اور کافروں کی زمین کو رونتے ہیں تو کافروں کو اس پر غصہ آتا ہے۔ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا، اور جو کچھ کسی دشمن کا بگاڑتے ہیں، کسی دشمن کو، کافر کو قید کر کے، قتل کر کے، زخمی کر کے، شکست دے کر، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، اس سب کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو اللہ تعالی کی اطاعت کا، فرما برداری کا ارادہ کرے اور اس میں وہ چلے تو اس کا اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، چلنا، حرکت کرنا، ساکن رہنا، سب نیکیاں ہیں، اللہ کے ہاں لکھی جاتی ہیں۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ میں جب تم نکلتے ہو، اس میں تمہیں بھوک، پیاس، تکلیف پہنچتی ہے، یا تمہارے کسی جگہ پر پہنچنے سے کافروں کو تکلیف ہوتی ہے، کافروں کو غصہ آتا ہے، غیظ آتا ہے، تو ان کو جلانے کا بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ اسی لیے ہمارے استاد محترم امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب فرماتے ہیں کہ جب لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ تو پورے جوش اور ولولے کے ساتھ لگاؤ۔ دشمنان اسلام ایجنسیاں، را، موساد، CIA، یہود و نصارہ کی ایجنسیوں کے افراد ہمارے ہر جلسے میں جاسوسی کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ تو جب مسلمان لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ایک ولولے سے لگاتے ہیں تو ان کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے، انہیں غیظ آتا ہے، تو جتنا ان کافروں کو جلائیں گے اتنا ثواب ملے گا۔ اسی طرح جب ریلیوں میں اور جلوسوں میں نکلتے ہیں، دنیا کفر کی جو ایجنسیاں ہیں، را ہے، موساد ہے، را ہندوستان کی ایجنسی ہے، موساد اسرائیل یہودیوں کی ایجنسی ہے، CIA امریکہ کی ایجنسی ہے، تو یہود و نصارہ کی جو ایجنسی کے افراد یہ جو آگے رپورٹ دیتے ہیں کہ مسلمان حضور کی محبت میں اس قدر ولولہ رکھتے ہیں تو انہیں غصہ آتا ہے، یہ جلتے ہیں، تو ان کے جلانے کا بھی ثواب ہے۔ یہاں پہ فرمایا گیا وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ، جہاں ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں جس سے کافروں کو غیظ آئے، غصہ آئے، اس پر بھی ان کے لیے اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنی گفتگو، ہر چیز حضور کی محبت میں، دین کی محبت میں، دین کی سربلندی کے لیے انسان خرچ کرے تو پھر اس کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا سب عبادت ہے۔ تو غزوہ تبوک میں جو صحابہ گئے اور جب تبوک کے مقام پر پہنچے تو یہ تبوک دشمن کا سرحدی علاقہ تھا، تو اس سے دشمن کو غیظ آیا، وہ پریشان ہوئے، انہیں غصہ آیا۔ پھر مسلمانوں نے اس راہ میں بھوک، پیاس، تکلیفیں برداشت کی، تو فرمایا کہ یہ سب مسلمانوں کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں چھوٹا یا بڑا. صغیرہ کی تفسیر میں فرمایا قلیل، مثلا ایک کھجور، کچھ بھی نہیں ہے تو انسان اللہ کی راہ میں ایک کھجور ہی دے دے، 10 روپے دے دے، جو کچھ بھی ہے جتنا وہ دے سکتا ہے اللہ کی راہ میں دے. کیونکہ جب اللہ کی راہ میں ہم مال خرچ کرتے ہیں تو دل دیکھے جاتے ہیں. ایک شخص ہے جس کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں اور اس نے 10 کروڑ روپے میں سے 1 کروڑ اللہ کی راہ میں دے دیا، اور ایک شخص ہے جس کے پاس صرف 100 روپے ہیں، اس نے 100 کے 100 روپے اللہ کی راہ میں دے دیے. تو ثواب میں یہ 100 روپے والا بڑھ گیا، اس لیے کہ اس نے اپنا کل مال دے دیا اور 10 کروڑ والے نے اپنا 10واں حصہ دیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کل مال خرچ کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال خرچ کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال صدیق اکبر کے مال سے 20 گنا زائد تھا، 20 گنا زائد تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 درہم کا مال لے کر آئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80,000 درہم کا مال لے کر آئے تھے. لیکن صدیق اکبر کا مال کل تھا اور حضرت عمر کا کل مال کا نصف تھا، تو اجر و ثواب میں صدیق اکبر آگے نکل گئے. تو اس لیے جو غریب ہیں کچھ نہیں خرچ کر سکتے، تو جو کچھ بھی ہو، 10 روپے ہو، 20 روپے ہو، وہ مسجد میں، مدرسے میں، اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں چھوٹا یا بڑا. جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر کتنا مال خرچ کیا کہ آپ نے 10,000 دینار، تقریباً 40 یا 45 کلو سونا دیا. آپ نے 900 اونٹ دیے، 300 گھوڑے دیے. اس کے علاوہ 10,000 مجاہدین کا ساز و سامان دیا. اس کے علاوہ جب یہ قافلہ آگے گیا تو پیچھے سے غلے کے اونٹ آئے اور پورے 30,000 لشکر کو کھانا کھلایا گیا. وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، اور جو وادی وہ طے کرتے ہیں سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے. جہاں جہاں وہ قدم اٹھاتے ہیں، جہاں قدم رکھتے ہیں، سب پر نیکیاں ہیں. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ ان کے سب سے بہتر کاموں کا انہیں صلہ دے. اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جہاد کی بہت فضیلت ہے، اور جہاد تمام اعمال میں سب سے احسن ہے، سب سے اچھا عمل ہے. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکلیں اور یکدم اپنے وطن کو خالی کر دیں. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تو کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے، ایک گروہ نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں. یعنی ایک گروہ وطن میں رہے اور ایک گروہ دین حاصل کرنے کے لیے نکل جائے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اس امید پر کہ وہ بچیں. آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں.